अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुबह प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू ऐं मां सनाउल्लाह हाशमाणी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु वफ़ाक़ी काबीना में वाध कई वई आहे। लॻभॻि 27 मेंबर जेके आहिनि उहे इज़ाफ़ी काबीना में शामिल किया विया आहिनि, जंहिंमें मुशीर बि आहिनि, सलाहकार बि आहिनि, वफ़ाक़ी मुमलिकती वज़ीर बि जेके आहिनि उहे आहिनि। ऐं गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इस्लामाबाद में जेकी अपोज़िशन जी क़ौमी कॉन्फ्रेंस हले पई, उन में अपोज़िशन जेको आहे सो उहो हुकूमत ते रंडकूं विझण जा इल्ज़ाम बि मिलिया आहिनि। असां ॾिठो त उन जेको आहे सो कॉन्फ्रेंस जो जेको हंधु आहे उहो बि तब्दील कंदा रहिया। अॼु इहो सॼो मौक़ो मां ॾिठो ऐं गॾियल पधरनामो बि जारी थियो आहे। मुख़ालिफ़ धुर जो चवणु आहे त समूरनि मसइलनि जो हल आइन में मौजूदु आहे ऐं इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं गॾोगॾु गुज़िरियल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी हिकिड़ी स्टेटमेंट आई, उन्हनि जो चवणु त जमहूरियत मज़बूत न आहे, रियासती इदारा सियासी इंतकाम लाइ इस्तेमालु न थियनि, इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर अपडेट थियण जी ज़रूरत आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार इफ्तिखार शिराज़ी साहब असल टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शिराज़ी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आपसे सर जानना चाहेंगे, ये जो आज वफाकी काबीना में 27 मेंबरान की जो ये इजाफा किया गया है, सर आप क्या समझते हैं इस वक्त हुकूमत को ये इजाफा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, काबीना इतनी बड़ी तादाद में तो माजी में भी रही है। मेरा ख्याल में इस वक्त ज़रूरत तो खैर नहीं थी, क्योंकि काम चल ही रहा था एक तरह से। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पे कुछ इत्तेहादी जो हुकूमत के हैं और इसी तरह पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि उनको भी काबीना में शामिल किया जाए। तो ये खालिसतन सियासी फैसला है, इंतजामी फैसला तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इदारे ऐसे थे कि जहाँ पे मिनिस्टर्स नहीं थे तो काम नहीं चल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इत्तेहादियों को, जिसमें MQM है, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी है, और फिर खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो ख्वाहिशमंद थे, तो उनको अकोमोडेट किया गया है। और चूंकि पीपल्स पार्टी पिछले काफी अर्से से उनसे कोशिश की गई थी कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा बने, तो जब उनसे मुकम्मल तौर पर इनकार आया है तो फिर अपने लोगों को और कुछ इत्तेहादियों को खुश करने के लिए किया गया है। अगर बयानिया तो ये है कि पाकिस्तान के माशी हालात दुरुस्त नहीं है। आपको याद है शुरू में ऑस्टेरिटी मेजर्स का ऐलान किया गया था कि जी न तो प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह लेगा, ना वफाकी वज़रा लेंगे। लेकिन फिर आपने देखा है कि अरकान पार्लियामान की तनख्वाहों में 70% इजाफा गोया के 2-2.5 लाख से 5.5 लाख रुपए कर दी गई है। तो बहरहाल अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, देखें क्या होता है। सही। शिराज़ी साहब, हमने देखा कि आज जो है वो मुशीर मुकर्रर किया गया है परवेज़ खटक साहब को, तो इनकी मुकर्ररी जो है वो आप कैसे देखते हैं? क्या कोई पैगाम दे रहे हैं या क्या कोई इतना अहम था परवेज़ खटक को एडजस्ट करना? ये परवेज़ खटक साहब ने, जाहिर सी बात आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की थी, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आपको याद है, जहांगीर तरीन साहब भी थे, अलीम खान साहब तो वफाकी काबीना में भी शामिल हैं। जी हाँ। तो यकीनी तौर पे किसी के कहने पर जब उन्होंने ये एक काम किया था, तो मुझे लगता है कि वहीं से कहा गया है हुकूमत वक्त को, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस वक्त कथित तौर पे कोई ज़रूरत नहीं थी काबीना के अंदर एक्सटेंशन की, और मामला तो चल ही रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है वो लोग कि जिन्होंने गोया के उस वक्त मौजूदा हल्कों के लिए अपनी खिदमात पेश की, उनको अपना कांधा पेश किया, तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए अपना किरदार अदा किया। तो आज आपने देखा कि ओन चौधरी साहब भी गोया कि वो सीट जीते हैं लाहौर से, वो मुस्लिम लीग नून के मरहून मिन्नत है, वो सीट जीती उन्होंने, लेकिन उनको जो है वो शामिल किया गया। जिस तरह एक खातून रुकन है मखसूस नशिस्त पे वजीहा वकार साहब मेरा ख्याल का नाम है, तो वो भी मुनरफ की किसी ज़माने में तहरीक इंसाफ इधर आई, और परवेज़ खटक साहब इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मेरा ख्याल में उन्होंने एक दौर में अपनी खिदमात किसी इदारे के लिए या किसी सियासी इत्तेहाद के लिए पेश की, तो आज उनको उनका रिवार्ड मिल रहा है। तो इसके अलावा मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का पैगाम है, उनको उस खिदमात के सिले में आज अकोमोडेट किया गया है। ठीक है। अच्छा शिराज़ी साहब, हम यहाँ देखते हैं कि सिंध के जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो नज़रअंदाज हुए हैं। पहले कहा गया कि बशीर मेमन साहब को गवर्नर बनाया जाएगा, फिर कहा गया मुशीर बनाया जाएगा, फिर कहा गया कि उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन वो हमें कहीं एडजस्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने जो है वो खान साहब से भी टक्कर लिया नून लीग की वजह से। सो आप क्या समझते हैं कि सिंध के लोगों को नून लीग क्यों नहीं ऑन कर रही, क्यों नहीं उन्हें अकोमोडेट कर रही वफाकी काबीना के अंदर? देखिए जी, इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का फोकस है वो तो प्राइमरीली पंजाब पे है सिर्फ, ठीक है।
صحیح. تو اس کے بعد اگر کہیں ان کی توجہ جاتی بھی ہے تو خیبر پختونخوا تک جاتی ہے. وہ کیا سردار یوسف صاحب دیکھا ہے ہزارہ سے ہیں وہ, وہاں سے ان کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے. تو یہاں تک ان کی سوچ محدود ہے. اس کے علاوہ سندھ میں کبھی کہیں ترجیحات میں رہا ہوگا تو رہا ہوگا, لیکن اس وقت تو سندھ بالکل بھی مسلم لیگ نون کی ترجیحات میں کہیں نظر نہیں آ رہا, بلکہ وہاں پہ اگر وہ کسی کو اکاموڈیٹ کرتے اور کسی کے کہنے پہ کرتے تو وہ MQM پاکستان ہے. آپ نے دیکھا کہ آج مصطفیٰ کمال صاحب بھی شامل تھے, جو نئے وزراء شامل ہوئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بشیر میمن صاحب یا وہاں سے کسی اور مسلم لیگ نون کے زعماء کو وفاقی کابینہ میں بے شک ایڈوائزر کے طور پر بھی شامل کیا جاتا, نہیں کیا جائے گا, کیونکہ سندھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ترجیحات سے نہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کا, اور پیپلز پارٹی وہاں پہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ باہر جیسے بھی ہو ایک اتحادی جماعت تصور ہوتی ہے, تو مسلم لیگ نون کی قیادت نہیں چاہے گی کہ سندھ سے کسی شخص کو کابینہ میں شامل کر کے تو پیپلز پارٹی کو ایک منفی پیغام دیا جائے. ہاں جو اتحادی ان کے ہیں وہاں پہ MQM کی شکل میں, وہ کس بنیاد پہ وفاقی کابینہ میں شامل ہیں, وہ اس حکومتی اتحاد میں کس بنیاد پہ شامل ہے, وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کہیں سے اشارے ہوئے ہیں تو اس بنیاد پر لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہاں سے کسی مسلم لیگ نون کے رہنما کی کوئی اس طرح کابینہ میں شمولیت کا کوئی امکان ہے. صحیح ہے. شیراز صاحب اب آ جاتے ہیں یہ جو اپوزیشن کی جو آج قومی کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں, یہ 2 دن کی کانفرنس تھی, تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کانفرنس کیا کامیاب رہی جو ہے وہ اپوزیشن کی؟ دیکھیں حکومت تو اس کو لے کے بڑی بوکلاٹ کا انیشلی شکار ہوئی کہ شاید تو بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, لیکن امناً یہ آج جو کانفرنس اختتام پذیر ہوئی ہے, ایک تو یہ کہ کل کے دن یہ تو ہو گئی کانفرنس, لیکن آج جب یہ زعماء دورہ دوبارہ گئے تو آج اس ہوٹل کے دروازے ان پہ بند تھے اور وہ بڑی مشکل سے داخل ہوئے بھی ہیں, تو وہ صرف استقبالیے پہ بیٹھ کے تقاریر کرتے رہے ہیں. وہ جو ایک ہال تھا ان کے لیے وہ ہال بند کر دیا گیا, اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ شاید ان کے خلاف FIR بھی کاٹی گئی ہیں. اور پھر کانفرنس کا جس انداز میں اختتام ہوا, میں نہیں سمجھتا کہ کچھ سے کچھ زیادہ امپیکٹ جنریٹ وہ کر پائے ہیں. جو اعلامیہ بھی آیا ہے اس میں بھی بڑا مبہم سا ہے کہ جس میں یقینی طور پر الیکشن 2024 کو کنڈیم کیا گیا ہے, موجودہ حکومت کو غیر قانونی کہا گیا ہے, الیکشن آڈٹ کی بات کی گئی ہے, پیکا ایکٹ کو واپس لینے کی بات کی گئی ہے, ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کی باتیں کی گئی ہیں, لیکن کوئی واضح روڈ میپ نہیں دیا گیا کہ اب یہ اتحاد کیا کرنے جا رہا ہے. اور مور امپورٹنٹلی اس میں جو شامل JUSA تھی انہوں نے تو اعلامیہ کے اوپر دستخط نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک آبزرور کے طور پہ آئے تھے اور وہ ان فیصلوں کو کی اونرشپ نہیں لے رہے. تو اگر وہ اونرشپ نہیں لے رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ تو سیاسی اتحاد مؤثر طور پہ آگے بڑھ پائے گا اور اس حکومت وقت کو مشکل صورتحال کا شکار کرے گا. ایک ایکسرسائز تھی جو ہو گئی ہے اس کے بعد ختم ہو گئی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ تو بہت بڑی بات ہونے جا رہی ہے. صحیح ہے. اچھا شیراز صاحب, یہاں پر جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اپوزیشن کی جانب سے, وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو پورے مسائل ہیں, جو جتنے بھی سارے مسائل ہیں, وہ ان کا حل جو ہے وہ آئین کے اندر موجود ہے, آئین میں ہی وہ سارے مسائل کا حل ہے. تو کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آئین کی طرف نہیں آ رہی اور آئین سے وہ مسائل کا جو حل آئین کے اندر موجود ہے وہ اس کو اپنا نہیں رہے, اس کو آن نہیں کر رہے؟ بس یہ طرز عمل تو تمام سیاسی جماعتوں کا رہا ہے. مطلب آج جو جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھی ہیں کیا یہ حکومت میں نہیں رہی؟ بالکل اور رہی. جب یہ حکومت پہ رہی ہیں تو کیا ان کے کنڈکٹ کے اوپر اسی طرح کے سوالات نہیں اٹھتے رہے؟ تو میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن کو لے کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا, ان کے مسائل کو حل کرنا اور خود کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے ایکٹ کرنا, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت یہ کلیم کر سکتی ہے کہ جب اقتدار میں رہی ہے تو انہوں نے آئین کو مقدس جانا ہے اور آئین سے باہر جا کے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ باتیں کتابی باتیں ہیں. ہاں آج ہم امید کر رہے تھے کہ شاید یہ سیاسی اتحاد جو بننے جا رہا ہے وہ اتنا تگڑا ہوگا اور آنے والے دنوں میں تو لانگ مارچ کا, دھرنوں کا, احتجاج کا پارلیمان کے اندر اور باہر تو ایک پروگرام اناؤنس کرے گا, جس کے بعد حکومت وقت مجبور ہو جائے گی ڈائلاگ کرنے پر انگیجمنٹ کے تھرو جو حقیقی جمہوریت کی بحالی ہے یا اداروں کو اپنے دائرہ کار میں لانا ہے یا یہ ہے کہ جو عدلیہ کی بحالی ہے. اس حوالے سے پریکٹیکل ہمیں کوئی اقدامات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن آج تو جو اعلامیہ آیا ہے
وہ اتنا کمزور اور اتنا میرے خیال میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھنڈا قسم کا ہے. اس کے نتیجے میں تو حکومت وقت کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ آج جو بیٹھک ہوئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی, اس کے نتیجے میں ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی جو بات کر رہے ہیں, نہ تو اپوزیشن کے لوگ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ سنسیئر ہیں, اور حکومت وقت تو جس طرح طرز عمل اپنایا ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرے گی جس میں عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کی جو آراء ہے اس کو مقدم جانا جائے گا. صحیح. اچھا شیخ صاحب, مختصراً آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ مولانا صاحب ہمیں ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہے, تو کیا مولانا صاحب ان فیوچر اپوزیشن اتحاد کے ساتھ یا جو تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے ان کا حصہ ہوں گے؟ آپ کو وہ کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آج خود بھی کانفرنس میں جا کے تو کچھ سیاسی زعماء سے ملتا رہا ہوں. جو سب سے بڑا پرابلم اس وقت آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ خود سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہی. اچھا. کچھ زعماء کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک اتحاد تو بنا لیں گے, لیکن جب یہ اتحاد آگے بڑھے گا اور ایک کوئی فیصلہ کن مرحلہ آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کوئی ایک آدھ بڑی جماعت بیک ڈور سے بات چیت کر کے تو اپنے لیے کچھ اسپیس لے لے اور پھر باقیوں کو بیچ راہ میں چھوڑ کے چلی جائے. تو میرا خیال میں یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے. جب تک ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے اور اس بات کی یقین نہیں ہو جائے گا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں گے یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی رہیں گی, تب تک میرا نہیں خیال کہ چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ پائیں گی. تو یہ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے اس وقت. یہی وجہ ہے کہ JUSA نے آج اس اعلامیہ پہ دستخط نہیں کیے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ مومنٹم جب بنے گا, جب تحریک آگے بڑھے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریک انصاف یا کوئی اور جماعت انہیں راستے میں چھوڑ گئی. کیونکہ PDM کے دور میں بھی یاد ہے آپ کو کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا. تب لوگ بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اگر طرز عمل اور سوچ اور دوسرے کے اوپر اعتماد سے متعلق اس طرح کے حقوق کو بات رہے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جتنی بھی کمزور ہو کہ لگتا ہے کہ اپنے 5 سال پورے کرے گی. شیرا صاحب, بس آخر میں آپ سے بلاول صاحب کی جو گزشتہ روز کی اسٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہ ہوں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ کس طرف اشارہ ہے بلاول صاحب کا, آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھائی یہ تو میرے خیال میں اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ اس ملک کے اندر بہرحال سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ اور حقیقی جمہوریت اور کسی قسم کی وکٹمائزیشن پہ یقین نہیں رکھتے. لیکن عملاً تو انہیں یہ پتہ ہے کہ ان کے اپنے چیئرمین سینٹ نے سینیٹر اعجاز چودھری جو تحریک انصاف سے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے, لیکن ان کو پنجاب حکومت نے سینٹ کے اجلاس میں نہیں لانے دیا. تو انہیں پتہ ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ جو بات کر رہے ہیں عملاً ایسے ہی ہونا چاہیے, تو انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں سیاسی اسیر کہ جن کو بڑے غلط طور پہ جیلوں میں رکھا گیا, ان کو جیلوں سے باہر آنا چاہیے. تو پھر اٹھیں, وہ آئیں اس ملک کے پرائم منسٹر سے بات کریں کہ اگر یہ سیاسی قیدی رہا نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی اپنی جو سپورٹ ہے اس وقت حکومت کے لیے اس کو ودرا کرتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کیا جا رہا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے جو شاید کسی کو مطمئن کرنے کے لیے یا یہ امپریشن دینے کے لیے کہ وہ بڑے جمہوری آدمی ہیں اور وہ کسی قسم کی جو ہے وہ غیر جمہوریت کنڈوں پہ یقین نہیں رکھتے. پھر اس اسٹیٹمنٹ کے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں میرے حساب سے. ٹھیک ہے افتخار شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین, سینئر صحافی سینئر تجزیہ نگار افتخار شیرازی صاحب جی ونگال بول بدھی انہوں نے موجودہ جی ملک کی سیاست میں ڈیولپمنٹس ہیں انہوں نے پانچ نقطۂ نظر اوہاں جے ساموں رکھو. ناظرین وٹھوں تھا مختصر بریک ہے, بریک کھان پوءِ پاण جॾहिं वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध जी कोयल समीना कंवल जे हवाले सां गुज़िरियल ॾींहुं हिकु ख़बर आई त उहा कैंसर जे मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला आहे, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं.